نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات. صاحبان جی وقار، صاحبان ذی شعور، صاحبان محبت، صاحبان علم و فکر، حضرتنا خواجہ ثانی خواجہ محمد امین شاہ علیہ رحمٰ اور حضرت خطیب الاسلام صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ علیہ رحمٰ آپ کے عرس مبارک کی مبارک ساتوں میں مرتضیٰ آل و مہار کے صاحبزادگان کے ہمراہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور دعا ہے کہ خدائے پروردگار آپ کے گھروں میں جانے سے پہلے ان اولیاء کے توسل سے آپ کی حاجات کو قبول فرمائے. ساقی کوثر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و فضیلتوں کا سایہ اللہ تعالی آپ کے سر پر سلامت رکھے، اور ان اولیاء اعظام کی فیض و برکات آپ کے قلب و اذان کو مطہر، منور اور معطر کرتے رہیں. صاحبان جی وقار، میں شکر گزار ہوں صاحبزادہ رفیق احمد مجددی صاحب کا. انہوں نے مشائخ آل و مہار شریف، فیضان صدیقی اور فیضان اہل بیت ایک بڑا حسین سا امتزاج، بڑا خوبصورت سا امتزاج آپ کی خدمت میں گلدستہ بنا کر ہدیہ کیا. سو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلدستے کی مہک کو آپ کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. صاحبان جی وقار، انہی تمیزی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذیل میں رہتے ہوئے آج جس گفتگو کے تقاضوں سے متصل ہونا ہے وہ ہے میزان رسالت. یعنی میرے نبی کی رسالت ایک ایسی میزان ہے، ایک ایسا ترازو ہے کہ چاہے معاملہ جلوت کا ہو چاہے خلوت کا ہو، چاہے ابتدا کا ہو چاہے انتہا کا ہو، چاہے بات شریعت کی ہو یا طریقت کی ہو، چاہے معاملہ چنی کا ہو یا چنا کا ہو، یہاں کا ہو یا وہاں کا ہو، ہر چیز میرے نبی کی رسالت کی مثال پر پرکھی جاتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اسی ضمن میں اس آیہ کریمہ کو ہدیہ کیا. صاحبان جی وقار، اس آیت کریم میں میرے پروردگار اپنے حبیب کی زبان اثر کو استعمال فرماتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، حبیب تو کہہ دے کہ تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے، لم یتخذ ولدا، جس نے اپنے لیے کسی اولاد کو پسند نہ فرمایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور حبیب فرما دے کہ اللہ وہ ہے کہ اس کی ریاست میں، اس کے دار اختیار میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولم یکن لہ ولی من الذل، اور حبیب تو فرما دے کہ جب وہ کسی کی مدد کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کسی کو مددگار نہیں بناتا، وہ کسی سے سہارا نہیں لیتا، وہ کسی آزمائش کی گھڑی میں کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور حبیب اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کر جیسا کہ وہ بڑا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ صاحبان جی وقار، مجھے اپنے اس بیدار مجمع کو اس آیت کریم کے آخری 2 حروف پر روکنے کی اجازت چاہنی ہے. اس آیت میں میرے پروردگار نے مثل سورہ اخلاص اپنی توحید کو بہترین انداز سے پیش کیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں توحید بیان کرنی نہیں آتی. لو اب توحید والوں سے توحید کی بات سنو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، حبیب اپنے پروردگار کی تکبیر کو بیان کر. صاحبان جی وقار، یہ وہی قبلہ تکبیر ہے کہ جو اللہ اکبر کی صورت میں آپ صبح شام تسبیح کرتے ہیں. یہ وہی تکبیر اللہ اکبر ہے کہ جو نماز کی ہر کروٹ میں ہمارا سہارا ہے.
یہ وہی تکبیر اللہ اکبر ہے کہ جو اذان و اقامت میں ہماری پکار ہے. یہ وہی تکبیر اللہ اکبر ہے کہ جو میدان جہاد کے اندر ایک مجاہد کو جذبہ ایمانی عطا کرتا ہے. یہ وہی تکبیر اللہ اکبر ہے کہ جو ایک شہید کے خون کو رنگینی عطا کرتا ہے، اس کو مطہر کرتا ہے، اس کو معتبر کرتا ہے. تو کتنا بلند مرتبہ ہے اس نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا. لیکن قبلہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اول سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک، تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ پورے قرآن مجید میں لفظ اللہ کیا، بولیے کیا، لفظ کل 980 جگہ پر آیا. 980 جگہوں پر لفظ اللہ آیا. اور اسی پورے قرآن مجید میں لفظ اکبر، صرف اکبر، یہ 23 مقامات پر آیا. 23 980 جگہ پر لفظ اللہ اور 23 مقامات پر لفظ اکبر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے دوستو، حیرت کی بات یہ ہے دوستو کہ اس پورے قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی لفظ اللہ اکبر اکٹھا نہیں آیا. تو وجہ ہے آپ کی، اس پورے قرآن مجید میں یہ لفظ اللہ اکبر کسی مقام پر اکٹھا، ذرا دوسری پڑھیے بابا سے بولیں. توجہ ہے آپ کی، یعنی اس پورے قرآن مجید میں کوئی ایک ایسا مقام بھی نہیں ہے کہ جہاں پر لفظ اللہ اکبر اکٹھا آیا ہو. لیکن اس کے باوجود ہم یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگاتے ہیں. بھائی دیکھیے مقام تمیز میں قبلہ رفیق صاحب کی جملہ اس لیے کہنا ضروری سمجھا کہ اس پار سے اکثر ہم سے تنقید کی جاتی ہے کہ تم سنی لوگ جب اپنی محفل کا انعقاد کرتے ہو تو نعرہ تکبیر تک تو بات ٹھیک ہے، یہ بات کے نعرے کہاں سے لاتے ہو، یہ نعرہ رسالت کہاں سے لے کے آتے ہو، یہ نعرہ حیدری کہاں سے لاتے ہو، کدھر لکھا ہے قرآن میں، کہاں پر موجود ہے یہ نعرے؟ تو ان کو ہاتھ باندھ کر عرض کرنا ہے کہ اپنے بات کے نعروں کا جواب تو بعد میں دیں گے، پہلے پورے قرآن سے یہ تو ثابت کرو کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا لکھا ہے. پورے قرآن میں اللہ اکبر کا نعرہ کس جگہ موجود ہے؟ نہیں ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ اکبر کا نعرہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے لگایا ہے، میرے مصطفیٰ نے یہ نعرہ لگایا ہے، حضور نے مکے کی وادیوں میں لگایا ہے، حضور نے فاران کے ریگستانوں میں لگایا ہے، میرے مصطفیٰ نے مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے لگایا ہے، حضور نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھاتے ہوئے یہ نعرہ لگایا ہے، میرے مصطفیٰ نے مقام قرار میں نعرہ لگایا ہے، مقام پیکار میں نعرہ لگایا ہے، حضور نے مقام غار میں نعرہ لگایا ہے، مقام کوثر پہ نعرہ لگایا ہے. سو میرے نبی نے نعرہ لگایا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال کا جواب قرآن کے اندر حاضر ہو، ضروری نہیں کہ ہر چیز کے لیے قرآن کافی ہو. نہیں، جب تک کہ میرے نبی کے کردار کا سہارا نہ ہوگا، حضور کی سنت کا سہارا نہ ہوگا، حضور کے طریقے کا سہارا نہ ہوگا، اس وقت تک کہ قرآن کافی نہ ہوگا، اس کے اصول مستحکم منظم نہ ہوں گے، یہ دین کامل نہ کہلائے گا، یہ دین اکمل نہ کہلائے گا جب تک کہ میرے محمد مصطفیٰ کے کردار کا سہارا نہ ہوگا. تو اگرچہ پورے قرآن مجید میں یہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر موجود نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ نعرہ لگانا اللہ کے حضور ہماری بندگی کا اظہار ہے، اسی طرح نعرہ رسالت لگانا مصطفیٰ کے حضور ہماری دیوانگی کا اظہار ہے. کیونکہ نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا. دیکھیے تمیزی کلمات کا استفاد ہے نا، آپ کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں پورے قرآن میں قبلہ توجہ ہے آپ کی، پورے قرآن مجید میں لفظ تکبیر اللہ اکبر نہیں ہے، لیکن جس طرح یہ نعرہ لگانا اللہ کے حضور ہماری بندگی کا اظہار ہے، اسی طرح یہ نعرہ رسالت لگانا مصطفیٰ کے حضور ہماری دیوانگی کا اظہار ہے. کیونکہ نہیں غافل محمد کی یاد سے کوئی غلام ان کا، ارے ہم تو وہ دیوانے ہیں کہ ہر سانس میں لیتے ہیں نام ان کا. سو باقی چیزوں کو میزان رسالت پر پرکھنا تو بات کی بات، خود اللہ کا اپنا نعرہ تکبیر بھی مصطفیٰ کی رسالت کے میزان پر پرکھا جا رہا ہے. خود حضور
حضور کی میزان پر نعرہ تکبیر بھی پرکھا جا رہا ہے. کوئی توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیے اس گفتگو کے اندر کوئی تمہیدی کلمات نہیں ہے. میں براہ راست موضوع پر آ چکا ہوں اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں. بھائی ہم تھوڑا سا وقت لیتے ہیں تاکہ گفتگو آپ کے دماغوں سے دلوں تک منتقل ہو جائے اور پھر ہم فوراً آپ کے مزاج پر پلٹ کر آتے ہیں. بھائی سن رکھا ہے نا آپ سے، اسی اسٹیج پر اکثر آپ نے مجھ سے جملہ سن رکھا ہے. دیکھیے کتنا معتبر ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. بھائی توحید ہے نا، ذرا سنتے چلو توحید کی بات. یہ اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے؟ اونچی بولو. یہ اسٹیج والے بولے اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ سب سے بڑا. یہ جملہ جو کہتے ہیں نا قبلہ، آپ بھی تشریف فرما ہے، یہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جملہ بذات خود ایک شرکیہ جملہ محسوس ہوتا ہے. اس میں ایک شرک چھپا ہوا محسوس ہوتا ہے. دیکھیے جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا تو اس میں آپ نے موازنہ کر دیا. سب سے بڑا. بھائی میں کہوں کہ یہ نقشبندی آستانہ سب سے بڑا، توجہ ہے، میں کہوں کہ یہ نقشبندی آستانہ سب سے بڑا، تو اس کا مطلب کیا کہ اور بھی آستانے ہوں گے جن میں سے یہ سب سے بڑا. تو جب آپ نے کہا کہ اللہ سب سے بڑا تو اس کا مطلب اور بھی ہوں گے جن میں سے وہ سب سے بڑا، اور جس کا موازنہ کیا جا سکے وہ خدا نہیں ہو سکتا. توجہ ہے، جس کا کمپیریزن کیا جا سکے، موازنہ کیا جا سکے، وہ تمہارا اللہ نہیں ہو سکتا. تمہارا اللہ ہر طرح کے کمپیریزن سے پاک ہے، ہر طرح کے موازنے سے پاک ہے. پھر یہی وجہ ہے کہ حضرتنا امام جعفر صادق علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام، جیسے کہ انہوں نے بیان فرمایا، ان سے کسی نے سوال کیا کہ اچھا امام یہ تو فرمائیے کہ اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ بھائی اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ کیا ہے؟ تو امام پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اکبر کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ تم اپنے دل سے، اپنے دماغ سے، اپنی روح سے، اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرو کہ وہ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. ہائے ہائے ہائے، وہ اللہ. توجہ ہے آپ کی؟ یہ گفتگو منتقل ہو رہی ہے پیچھے والوں تک. بھائی آج آپ کو کچھ سنا کے جانا ہے، کچھ سنا کے جانا ہے. میزان رسالت ہے، اس میزان پر دیکھنا ہے کیا کیا چیز پرکھی جاتی ہے. تو توجہ ہے آپ کی؟ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ وہ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. جب آپ نے کہا کہ ہر تعریف سے بڑا تو کمپیریزن سبسائڈ ہو گیا، کمپیریزن ختم ہو گیا، گم ہو گیا. وجہ کیونکہ اللہ خود ہی فرماتا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. تو جب ہر تعریف اللہ کو پہنچتی ہے تو پھر کمپیریزن تو باقی نہ. ہر تعریف اللہ کے لیے ہے تو پھر موازنہ نہیں رہے گا. اس کا مطلب نعرہ تکبیر کا صحیح ترجمہ کیا ہوا کہ وہ اللہ ہر تعریف سے بڑا ہے. یہی وجہ ہے کہ خدا پروردگار کو یہ جملہ اتنا پسند ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا ہی اسی جملے سے کیا. فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. بھائی توجہ رکھیے، خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑا ہوں. بھئی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے، مالک یوم الدین جو مالک ہے اس دن کا جس دن میزان قائم کی جائے گی، یوم حساب و کتاب کا وہ مالک ہے. دیکھیے میرے پروردگار نے الحمد سے لے کر یوم الدین تک، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے اس ابتدائی جملے کے اندر اپنے اللہ ہونے کی 5 صفات کو پیش کیا. کتنی؟ یہ توحید کا تھوڑا سبق سنو پھر ہم آپ کو سناتے ہیں نبی کی بات. میرے اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی 5 صفات کو پیش کیا. دیکھیے جب اس نے کہا کہ الحمدللہ، توجہ ہے، الحمدللہ، تو اس سے مراد اس کی الوہیت ہے. جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یہ الوہیت ہے. کیا ہے؟ الوہیت. پھر جب آپ نے کہا کہ رب العالمین، اس سے مراد اس کی ربوبیت ہے. جب آپ نے کہا رحمان، اس سے مراد اس کی رحمانیت ہے. جب آپ نے کہا رحیم، اس سے مراد اس کی رحیمیت ہے. جب آپ نے کہا مالک یوم الدین، تو اس سے مراد اس کی مالکیت ہے. بھائی دیکھیے علماء کرام نے بیان کیا، فقہاء نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا، اولیاء اللہ نے بیان کیا کہ جس ہستی میں یہ 5 صفات اکٹھی ہو جائیں، ہائے ہائے، کون کون سی؟ الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور مالکیت. جس میں یہ 5 صفات اکٹھی ہو جائیں اسی کو اللہ کہتے ہیں. غور کر رہے ہیں آپ؟ بھائی علماء نے بیان کیا جس میں یہ 5 صفات اکٹھی ہو جائیں اسی کو
اللہ کہتے ہیں، اور جس میں یہ 5 صفات اکٹھی ہو جائیں وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ نے اپنی 5 صفات گنوانے کے بعد فوراً اپنی عبادت کا ذکر کیا، فرمایا ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ وہ توجہ ہے آپ کی؟ یہ 5 صفات گنوائیں اور اپنے آپ کو لائق عبادت ثابت کیا اور فرمایا ایاک نعبد، میں تیری عبادت نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، ایاک، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، میں تیری مدد چاہتا ہوں، ایاک، ایاک، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو لفظ ایاک پر روکنا ہے۔ اگر ایاک کا مفہوم منتقل ہو گئے تو خدا کی قسم میری ساری گفتگو مکمل ہو گئی، ساری گفتگو مکمل ہو گئی۔ یہ ایاک کا لفظ سمجھ آ جائے تو میں ہاتھ باندھ کر اپنے دوستوں سے اجازت لوں۔ یہ ایاک، دیکھو یہ ایاک کا مطلب کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ جو لفظ ایاک ہے نا، اس میں اشارہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں اشارہ ہے نا، آپ کہہ رہے کہ ایاک میں تیری کرتا ہوں، تیری پوائنٹ کر رہے ہو، تم اشارہ کر رہے ہو، ایاک نستعین، میں تیری مدد چاہتا ہوں، تو بولیے نا، اشارہ ہے نا، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ دوسری طرف جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک قول ہے جس کو میں نے اپنی کتاب شعر الحق کے دیباچے میں تحریر کیا ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ جو چیز قابل اشارہ ہو، توجہ ہے، جو چیز قابل اشارہ ہو، جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے، اس کی سمت کا تعین ہو جاتا ہے۔ جس کا سمت کا تعین ہو جائے وہ تمہارا اللہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا اللہ وہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ نہ کیا جا سکے، ٹھیک، جس کی طرف تم پوائنٹ نہ کر سکو۔ تو کوشچن میرا یہ ہے صاحبان علم سے اور صاحبان وجدان سے، پھر مرتضی سوال کرتا ہے کہ اگر علی کا قول ٹھیک ہے کہ خدا کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر خدا تو یہاں پر خود عبادت کے لیے اشارہ کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، توجہ ہے آپ کی، میں تیری مدد چاہتا ہوں۔ عبادت کے اندر بھی اشارہ ہے، مدد کے لیے بھی اشارہ ہے۔ تو پھر کوشچن یہ ہے کہ اگر علی کا قول ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ کیا یہاں عبادت کے لیے خدا کو نہیں کہا جا رہا؟ کیا کسی مخلوق کو عبادت کے لیے کہا جا رہا ہے؟ اور پھر اگر علی کا قول ٹھیک ہے تو مدد کے لیے کیا یہاں خدا کو مددگار نہیں بنایا جا رہا؟ کیا کسی غیر اللہ کو مددگار بنایا جا رہا ہے؟ بھائی ہاتھ باندھ رہا ہوں خدا کی قسم۔ بھائی کوشچن ہے، سوال یہ ہے کہ پھر یہ مدد کا اشارہ کیا خالق کی طرف نہیں مخلوق کی طرف ہے؟ کیا اللہ کی عبادت نہیں کسی غیر اللہ کی عبادت کرنی ہے؟ تو خدا کی قسم ایسا سوچنا بھی کفر ہے، ایسا سوچنا بھی کفر ہے، تمہیں دار اسلام سے خارج کرتا ہے۔ عبادت کی ذات اللہ کی ہے، لائق عبادت صرف اللہ کی ذات، مددگار بھی اللہ کی ذات ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ پھر کوشچن یہ ہے صاحب صاحب کہ کیا علی کا قول غلط ہو گیا؟ پھر علی کا قول بھی غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو علی کا قول بھی غلط نہیں ہو سکتا، تو پھر مفہوم کیا بنے؟ پھر مفہوم بڑے سادہ سے بن گئے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عبادت کی ذات، عبادت کی لائق ذات اللہ کی ہے، مددگار بھی اللہ ہے۔ لیکن جب خدا فرمائے ایاک، اس کا مطلب خدا کی کچھ مطہر مخلوق ہے، کچھ برگزیدہ تخلیقات ہیں کہ اگر اشارہ ان کی طرف ہو تو عبادت اللہ کی ہوگی، توجہ ہے آپ کی؟ اگر اشارہ ان کی طرف ہو تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی، اگر اشارہ ان کی طرف ہو تو عبادت اللہ کی ہوگی۔ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ میں اس جملے کو تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ سطح عمومی سے نیچے رہنے والے میری گفتگو سمجھ سکے، توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ مفہوم ایاک کا سمجھا رہے ہیں، بھائی بہت توجہ چاہیے مجھے، علماء کرام کی تو بہت ہی زیادہ توجہ چاہیے۔ دیکھیے ہم مدینے حاضر ہوتے ہیں، یہ صاحبزادہ صاحب تو بہت مرتبہ گئے ہیں، فقیر بھی 2-3 دفعہ حاضر ہو چکا ہے۔ اب قبلہ جاتے ہیں اور جا کے ہم روزہ رسول کی جالی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں نا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، مناجات پیش کرتے ہیں، نبی آ گئے ہیں آپ کے در پہ، حضور امتی آ گیا، استغاثہ پیش کرتے ہیں، مناجات پیش کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضور قبول فرمائیے،
ہماری حاضری سلام ہو، نبی سلام ہو، ہاتھ اٹھا کر عاشق کچھ دیوانوں کی طرح جلیاں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سامنے پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، شرطے، وہ سیکورٹی والے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمیں جھڑک کر کہتے ہیں کہ خبردار ہاتھ نیچے کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاتھ نیچے کرو، ادھر منہ نہ کرو، کیا ادھر جالیوں میں کچھ نہیں ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ادھر منہ نہ کرو، بس سلام بھی نہ کرو، سیدھا گزرتے جاؤ، بس منہ اس طرف نہ کرو، سیدھا سلام کہہ کے گزرتے جاؤ، ہاتھ بھی نہ اٹھاؤ، دعا بھی نہ کرو۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، ممبر میں بیٹھا ہوں، یہ اس دفعہ جب میں گیا تو میرے سے ایسا ہوا، پہلے بھی ہوا تھا، اس دفعہ کچھ زیادہ شدید انداز سے ہوا۔ ہم نے عرض کیا، توجہ ہے، ذرا بات لطیف کر کے بیان کر رہا ہوں، میں نے کہا جناب اگر ادھر منہ نہ کریں تو کدھر کریں؟ تو جواب ملا کہ جناب الال کعبہ، کعبہ کی طرف منہ کریں۔ میں نے کہا ثابت کریں کعبے کے اندر خدا بیٹھا ہے۔ اگر آپ نے کہا کعبے کے اندر خدا ہے تو خدا کا سم کا تعین کر دیا اور آپ نے اس کو محدود کر دیا، ٹھیک؟ تو جواب ملا جناب کعبے کے اندر خدا نہیں ہے، پر نبی نے فرمایا کہ النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت۔ بھائی میرا سوال ہے کہ کعبہ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ رب ہے کہ بندہ ہے؟ مخلوق ہے نا، اس کی تخلیق ہے، تو اشارہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ ایاک نعبد، سمجھ آئے؟ ایاک نعبد، اشارہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ اب حیرت کی بات ہے صاحبان جی وقار، لوگوں کو یہ حدیث تو سمجھ آ گئی، لیکن باقی حدیثیں سمجھ کیوں نہ آئیں کہ میرے نبی نے یہ بھی تو فرمایا کہ النظر الی الوالدین عبادہ، والدین کی طرف دیکھنا عبادت۔ والدین کی طرف، مجھے بتاؤ والدین رب ہیں کہ بندے ہیں؟ خالق ہے کہ مخلوق ہیں؟ تو اشارہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی توجہ ہے آپ کی؟ اشارہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، توجہ ہے، النظر الی وجہ عالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ مجھے بتاؤ عالم رب ہے کہ بندہ ہے؟ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ تو چہرہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے۔ ہائے ہائے بھائی، چہرہ کعبے کی طرف عبادت اللہ کی، چہرہ والدین کی طرف عبادت اللہ کی، چہرہ عالم کی طرف عبادت اللہ کی۔ میرے نبی نے فرمایا ایک طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، مکتب کا رخ کرتا ہے، جب تک واپس پلٹ کر نہیں آتا، خدا ایک ایک قدم اس کا ذکر اور عبادت میں لکھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ چہرہ اس کا مکتب کی طرف ہے، تو کیا مکتب جو ہے وہ خالق ہے؟ مخلوق ہے نا، رب ہے کہ بندہ ہے؟ بندہ۔ تو چہرہ مخلوق کی طرف ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی۔ بھائی میرا صدیق، میرا پیشوا طریقہ صدیق رضی اللہ تعالی، آپ علی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی کسی گزرتے ہوئے نے پوچھ لیا کہ جناب علی تو عبادت کر رہا ہے، صدیق آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کی قسم اگر علی عبادت میں ہے تو میں صدیق بھی عبادت میں ہوں، کیونکہ میں نے نبی کی زبان سے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت۔ مجھے بتاؤ علی رب ہے کہ بندہ ہے؟ خالق ہے کہ مخلوق ہے؟ تو چہرہ مخلوق کی طرف وہ عبادت اللہ کی ہوتی ہے۔ میں کتنی حدیثیں گنواؤں، حدیثوں کی کتاب بڑی بڑی ہے، یعنی چہرہ کعبہ کی طرف ہو، عبادت اللہ کی، چہرہ والدین کی طرف ہو، عبادت اللہ کی، چہرہ مدرسے کی طرف ہو، عبادت اللہ کی، چہرہ عالم کی طرف ہو، عبادت اللہ کی، چہرہ علی کی طرف ہو، عبادت اللہ کی۔ تو اب اگر ہم اپنے چہرے کو حضور کی جالیوں کی طرف کر لیں اور مناجات پیش کریں تو نادانوں سے بدعت مت کہو، شرک مت کہو، کفر مت کہو۔ ساری حدیثوں نے واضح کر دیا کہ جو زیارت ہے مصطفیٰ کی وہی ہے عبادت خدا کی۔ توجہ ہے آپ کی؟ ساری حدیثوں نے واضح کیا۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کیا کہا
ساری حدیثوں نے واضح کیا کہ جو زیارت ہے مصطفیٰ کی وہی ہے عبادت، وہی ہے عبادت. سب بولو، جو زیارت ہے مصطفیٰ کی وہ عبادت ہے خدا کی. اب تو کوئی کوشچن نہیں نا. اچھا اب قبلہ بات یہاں تک پہنچی کہ کہنے لگے جناب مان لیا کہ ٹھیک ہے روزہ رسول کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو، عبادت اللہ کی ہو رہی ہے، بات مان لی. پھر سوال کرتے ہیں کہ دعا کیوں کرتے ہو؟ سامنے حضور کے مناجات پیش کرتے ہو، حضور کو غریب نواز بناتے ہو، حاجت روا بنا لیتے ہو، داتا بنا لیتے ہو، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں مصطفیٰ کے اندر رکھ کر تم اسے دعا مانگتے ہو. کہتے ہیں نا؟ بولو نا یار، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اچھا تو میں نے کہا جناب جو قانون ایاک نعبد کے لیے وہی قانون ایاک نستعین کے لیے ہے کہ اگر اشارہ مخلوق کی طرف ہو تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی. ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس جملے کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیں. توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا سا اس جملے کو ذرا ایلیبوریٹ کر دیں. یعنی سورہ نحل میں میرے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فی شفاء للناس. بھائی خدائے پروردگار نے ایک چھوٹی سی مکھی کا ذکر کیا. توجہ ہے؟ وہ چھوٹی سی شہد کی مکھی جو ہوتی ہے جو چھتے وغیرہ بناتی ہے نا. ذرا دوسری پڑھو باواز بلند. قبلہ آپ نے تو بہت زبردست سن. چھتے وغیرہ بناتی ہے نا. ذرا دوسری پڑھو باواز بلند. قبلہ آپ نے تو بہت زبردست سن رکھا. اب یہ چھوٹی سی مکھی قبلہ وہ جو شہد کی مکھی بن بناتی قبلہ آپ نے تو بہت زبردست سن رکھا. اب یہ چھوٹی سی مکھی قبلہ وہ جو شہد کی مکھی بن بناتی ہے، چھتے بناتی ہے. سو خدائے پروردگار نے اس کی مثال پیش کی. فرمایا ہم نے اس کو اجازت دی. کیا دی؟ کہ جہاں مرضی جا کے چھتے بنائے، جس مرضی پھول پر بیٹھ کر رس چوسے. فرمایا کل ثمرات ثم کلی من کل ثمرات، جتنے پھل پھول ہیں
اس کی مرضی جس پر بیٹھے جا کر رس کو چوسے. شرط یہ ہے کہ فصلوں کی سبلا ربی کے ضرورہ، یہ رب کی راہیں چلے جو اس کے لیے نرم اور آسان دہ ہیں. یخرج من بطونہا شراب مختلف، ہم نے اس کے بطن کے اندر سے، پیٹ کے اندر سے ایک لعاب کو پیدا کیا، ایک مادے کا اخراج کیا، اور وہ مادہ ایسا ہے کہ اس کی تاثیریں مختلف ہو سکتی ہیں، رنگ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن کوئی بھی تاثیر ہو، کوئی بھی رنگ ہو، الوانہ فی شفاء للناس، ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے. ہم نے اس میں لوگوں کے لیے، دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں شفا رکھی. مجھے یہاں پر آپ کو روکنا ہے، دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا پروردگار نے کہا کل ثمرات، جتنے پھل پھول ہیں، جتنے پھل پھول ہیں. فاروقی صاحب، کچھ پھول میٹھے ہوتے ہیں، کچھ پھول کڑوے ہوتے ہیں، کچھ پھول زہریلے ہوتے ہیں، کچھ پھول شفا والے بھی ہوتے ہیں. مکھی پر تخصیص نہیں کی گئی کہ تو نے اس طرف جانا ادھر نہیں جانا، تخصیص نہیں کی، اس پر حد نہیں لگائی. مرضی تیری، چاہے اچھے پر بیٹھ، چاہے برے پر بیٹھ، چاہے فائدے مند پھول پر بیٹھ، چاہے زہریلے پھول پر بیٹھ، تو جس پھول پر بھی بیٹھے گی اللہ نے اس کے اندر ایک ایسا میکانزم لگا دیا ہے کہ جو پھول بھی مکھی سے نسبت پائے گا، مکھی کے اندر سے اس کے لیے شفا ہی نکلے گی. جو پھول بھی نسبت پائے گا مکھی کے اندر سے اس کے لیے شفا ہی نکلے گی. اسی طرح میرے اللہ نے اپنے حبیب کی ذات کے اندر رحمت للعالمین کا ایسا میکانزم فٹ کر دیا ہے، رحمت للعالمین کا ایسا میکانزم فٹ کر دیا ہے کہ گناہگار امتی ہو، چاہے بدکار امتی ہو، چاہے نیکوکار ہو، چاہے پرہیزگار ہو، جو بھی نبی سے نسبت پائے گا نبی کے اندر سے اس کے لیے شفا ہی نکلے گی. وہ میں نہیں ہوں، وہ صاحب رفیق صاحب ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اچھا توجہ ہے آپ کی، یعنی ایسا بات مکمل نہیں ہوئی میری، یعنی رحمت للعالمین کا میکانزم ہے. چاہے تم جیسا نیکوکار ہو یا مجھ جیسا بدکار ہو، جو بھی نبی سے نسبت پائے گا نبی کے اندر سے اس کے لیے شفاعت ہی نکلے گی. دیکھیے یہ جو مکھی شفا تقسیم کرتی ہے نا، یہ اس کے کسی اچھے عمل کا نتیجہ نہیں ہے. وہ روزے دار نہیں ہے، وہ نمازیں نہیں پڑھتی، وہ تہجد گزار نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں نکالتی ہے، وہ حج کے لیے نہیں جاتی ہے. نہیں، خدا نے اس کی فطرت کے اندر اپنی صفت کو گوند دیا ہے. خدا نے جب مکھی کا خمیر بنایا تھا نا، اس کے اندر اپنی صفت کو گوندا تھا. ہائے ہائے، یعنی مکھی پیدائشی شافی ہے، پیدائشی شافی ہے، وہ پیدائشی شافی ہے، یعنی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر صفت موجود ہوتی ہے. اس کے خمیر کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اللہ نے اپنی صفت کو اس میں گون دیا ہے. اب خدا قیامت تک اسے صفت واپس نہیں لے گا، وہ چاہے تمہیں کاٹتی پھرے یا معاف کر دے، لیکن وہ اندر سے شفا ہی نکالے گی. توجہ ہے آپ کی. اچھا باقی مکھیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ہاؤس فلائز، یہ مچھر، یہ باقی مکھیاں اور ہوتی ہیں نا. اچھا کبھی ان ڈینگی بھی، ہاں وہ ہمارے شہباز شریف صاحب کی پسندیدہ مکھی ڈینگی، ہاں وہ توجہ رکھیے. اچھا وہ بھی مکھی ہے، ٹھیک ہے، ایک مکھی قسم میں آ جاتی ہے. اچھا اب وہ بھی مکھیاں ہیں، لیکن اس مکھیوں نے کبھی شہد کی مکھی پر فتوا نہیں لگایا کہ یہ تو اللہ کی صفت ہے، تو کیوں بدعت کر رہی ہے، تو کیوں شرک کر رہی ہے، تو کہ اللہ کی صفت کو جگہ جگہ جا کے تقسیم کرتی ہے. نہیں، کبھی فتوا نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ مکھیاں ہیں، آج کے ملا نہیں ہیں کہ اتنی بات نہ سمجھے کہ جس کو اللہ اپنی صفت دے دے اس کو بدعت اور شرک کے فتوے نہیں لگائے جاتے، اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے. آپ پوچھو کہ کہاں بھاگ کے چلے جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، تو جواب ملتا ہے جناب 100% خالص شہد تلاش کر رہے ہیں. بھئی کیا کر رہے ہو؟ بھئی خالص شہد کی مکھیوں کے فارم بنا رہے ہیں، شہد کی مکھیاں اکٹھی کی جا رہی ہیں. بھئی کیوں کر رہے ہو؟ جواب ملتا ہے شاہ صاحب کیا کریں، اللہ نے اپنی صفت کو اس کے اندر رکھا ہے. تو میں کہوں گا ملا حیرت کی بات ہے، تو مکھی کے اندر
اللہ کی صفت کو تلاش کر تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور ہم نبی کے اندر اللہ کی صفت کو تلاش کر لیں تو یہ بدعت ہو گیا، یہ شرک ہو گیا۔ یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسا دوگلا پن ہے؟ ارے ہم بارگاہ مصطفیٰ میں اس لیے جولیاں پھیلا کر جاتے ہیں کیونکہ قانون قرآن یہ ہے کہ اگر ایاک نستعین میں ایاک کا اشارہ مکی کی طرف ہو تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی طرح اگر اس ایاک کے اندر اشارہ مصطفیٰ کی طرف ہو تب بھی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ دامن مصطفیٰ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ ایسا کمزور ایمان ہمارا نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا۔ جو ہے آپ کی، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو ایاک نستعین کہ اگر اشارہ مخلوق کی طرف ہو تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ بھائی ایک اور حوالہ، توجہ ہے آپ کی؟ بھائی رک جائیے، چھوڑ دیجئے، چھوڑیے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ کا کام نہیں ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ بس ایک اور فکر ہے جس کو اجاگر کر رہے ہیں اسی حوالے سے، ایاک نستعین کے حوالے سے، بس یہ مکمل ہو جائے تو بات آگے کو بڑھ جائے۔ دیکھیے قرآن کی طرف چلتے ہیں، قرآن کافی ہے نا؟ اب دیکھو کس کے لیے کافی ہے۔ ہمارا پسینے کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، پہلے قرآن پڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں، میرے اللہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ پاکیزہ مخلوق کا ذکر کیا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ خدا فرماتا ہے کہ اللہ کے کچھ پاک بندے ہیں، یطعمون الطعام، جو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں۔ کس کو کھانا کھلاتے ہیں؟ مسکینوں، مسکین کو، یتیموں، یتیم کو، اور اسیرہ، اسیر کو یعنی قیدی یا غلام کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تین لوگوں کا ذکر ہے، مسکین، یتیم، قیدی یا غلام، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کون؟ اللہ کے پاک، اللہ کی محبت میں، اللہ حب ہی، اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے علماء جمہور کا متفقہ فیصلہ ہے، جتنے مفسرین کرام ہیں علماء جمہور کہہ لیں، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے، اچھا اس پار سے بھی اس پار سے بھی، آپ سمجھ گئے نا؟ اس پار سے بھی اس پار سے بھی، یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ آیت جناب علی اور فاطمہ کے گھر کے لیے آئی، جناب علی اور فاطمہ کے گھر کے لیے نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے، تو علی اور فاطمہ نے منت مانگی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ کتنے دن کے؟ اللہ نے منت کو قبول کیا۔ پہلا دن کا روزہ شروع ہوا تو علی پاک نے مزدوری کی، کچھ جو اکٹھے کیے، جو لا کے جناب زہرا پاک کو دیے۔ ہائے، شہزادی زہرا نے چکی پیسی، چکی پیس کر آٹا گوندا، آٹا گوند کر روٹیاں بنائیں، 2 روٹیاں حسنین کو دیں اور ایک روٹی ان دونوں نے اپنے لیے رکھی۔ اب جیسے ہی افطاری کرنے لگے، جیسے ہی لقمہ لینے لگے تو دروازے کے اوپر ایک مسکین آ گیا، عین بوقت افطار ایک مسکین آ گیا اور راہ خدا میں آواز لگاتا ہے کہ اے محمد کے گھر والوں، اے محمد کے بچوں، اللہ کے راستے میں بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ محمد کے بچے ساری روٹیاں اٹھاتے ہیں، اٹھا کر اس مسکین کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ کھول کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک دن کا روزہ ہو گیا، دوسرے دن کا روزہ پھر پانی سے رکھا، علی پھر مشقت کے لیے گئے، جو اکٹھی کی، جناب زہرا پاک کو لا کے دی، شہزادی زہرا، شہزادی زہرا آپ کو لا کے دی، آپ نے چکی پیسی، پھر حسنین کے لیے روٹیاں، اپنے لیے روٹیاں اسی حساب سے تقسیم ہوئیں۔ اب جب دوبارہ افطار کے لیے بیٹھے تو عین اسی لمحے جس لمحے ایک دن پہلے مسکین آیا، عین اسی لمحے اب کی مرتبہ ایک یتیم دروازے پر آ گیا اور محمد مصطفیٰ کی یتیمی کا واسطہ دے کر کہتا ہے، اے علی کے بچوں، اے فاطمہ کے بچوں، اے محمد کے بچوں، راہ خدا میں بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔
حسنین بچے بھی اٹھتے ہیں، علی اور فاطمہ بھی اٹھتے ہیں، ساری روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور خود پانی سے روزہ کھول کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ 2 دن کی بھوک ہو چکی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا، 2 دن کی بھوک ہو چکی۔ تیسرے دن کا روزہ پھر پانی سے رکھا، پانی سے رکھنے کے بعد علی نے پھر مشقت کی، اب کمزوری ہو چکی ہے، علی سے مشقت ہو رہی ہے۔ جناب شہزادی زہرا کو لا کر جو دیے، شہزادی زہرا کے ہاتھ پر چھالے پڑ چکے ہیں، اب مشکل ہے اس کے لیے چکی کو پیسنا، لیکن شہزادی زہرا نے اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ وہ چکی پیستی ہے اور میری آقا زادی آٹے کو گوندتی ہے، پھر روٹیاں پکاتی ہے، اسی حساب سے تقسیم کرتی ہے۔ جب تقسیم کی تو افطار کا وقت آیا تو عین اسی لمحے، جس لمحے 2 دن پہلے وہ 2 آئے تھے، عین اسی لمحے افطار کے وقت آپ کی مرتبہ کثیر آ گیا، غلام قیدی آ گیا اور راہ خدا میں نبی کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے کہ اے محمد کے گھر والوں بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ نبی کے گھر والے 3 دن کی بھوک کا خیال نہیں کرتے۔ کتنے دن کی؟ 3 دن کی بھوک کا خیال نہیں کرتے، ساری روٹیاں اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر اس اسیر کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور روزہ افطار پانی سے کر کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کی منت کو پورا کرتے ہیں۔ اب قبلہ جب منت پوری ہو چکی تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ جب بیٹی کے گھر کا یہ حال دیکھتے ہیں کہ فاقوں کا پہرا ہے، حسنین کریمین نئے نئے بیماری سے اٹھے ہیں، وہ جو زبان مصطفیٰ کو چوستے ہیں، وہ ابھی نئے نئے بیماری سے اٹھے، وہ لیٹے ہوئے ہیں۔ شہزادی زہرا چھالوں پر مرہم لگا رہی ہیں، علی کی کمر دکھ رہی ہے، علی سے مشقت نہیں ہو رہی ہے اور وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم نے جب بیٹی کے گھر کا یہ حال دیکھا تو سرکار کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو چھلک آئے اور اپنے خدا کی طرف متوجہ ہوئے، فرماتے کہ پروردگارا کیا تو اس حال میں بھی مجھ محمد پر اور مجھ محمد کے بچوں پر راضی ہے؟ کیا تو اس بھوک اور افلاس کے اندر بھی تو مجھ پر راضی ہے؟ کیا تو میرے بچوں پر راضی ہے؟ آگے سے خدا کی ندا آئی کہ جا حبیب تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ارے یہ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، مسکین کو کھلاتے ہیں، اسیر کو کھلاتے ہیں۔ اللہ ان پر کل بھی راضی تھا، آج بھی راضی ہے، ہمیشہ راضی رہے گا۔ یہ تو اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ تو تفسیر تھی۔ یہ کیا تھی؟ تفسیر تھی۔ اب سنو جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اور میرے صاحبان علم خاص توجہ کریں۔ یہ تفسیر میں نے بیان کر دیا آپ کو۔ اب اگر میں اپنی کتاب کا حوالہ دوں تو آپ کو جناب آپ نے اقربا پروری کی ہے۔ کیا کی؟ اپنوں کا ساتھ دیا، اقربا پروری کی ہے۔ میں آپ کو اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو جماعت اسلامی کا بانی ہے۔ جماعت اسلامی جانتے ہو نا؟ یہ مودودی، ابو لالا سید مودودی جس کو وہ کہتے ہیں، اس نے اس جماعت کی بنیاد رکھی۔ مذہبی اور سیاسی جماعت ہے اور پیورلی غیر مسلک کی جماعت ہے۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ پیورلی غیر مسلک کی جماعت ہے۔ میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، اس کے پیروکار آج بھی مودودی کی فکر کو پکڑ رہے ہیں۔ مودودی اس آیت کے ذیل میں لکھتا ہے، توجہ ہے آپ کی؟ کس کی توجہ ہے؟ یہ بات غور سے سننا، یہ بات غور سے سننا۔ مودودی لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آیت جناب علی اور فاطمہ کے گھر کے لیے نازل ہوئی ہے۔ کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، یہ آیت علی اور فاطمہ کے گھر کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن کہتا ہے کہ یہ جو 3 دن بھکاری آئے تھے نا، مسکین، یتیم اور اسیر کے روپ میں، وہ کہتا ہے کہ وہ پیشہ ور بکاری نہیں تھے۔ ہائے ہائے، وہ کہتا ہے یہ کوئی پروفیشنل بیگرز نہیں تھے۔ ٹھیک، اگر وہ پیشہ ور بکاری ہوتے تو جب مدینے میں داخل ہوئے تو کسی کے اور کے گھر گئے نہیں۔ تحقیق کر کے لکھتا ہے، علم کے ساتھ لکھتا ہے کہ کسی اور کے گھر نہیں ہے، سیدھے جناب زہرا کے گھر آئے، روٹیاں پکڑی اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ در در کا سوال کرتے ہیں، وہ در در کا سوال کرتے ہیں اور سوال کرتے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، وہ صرف آتے تھے جناب زہرا کے در پر، روٹیاں لیتے، وہاں سے واپس چلے جاتے۔ فرماتے ہیں یہ پیشہ ور بکاریوں کی صفت کے خلاف ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ بکاریوں کی عادت ہے کہ صبح مانگتے ہیں، شام کو بچوں کو جا کے روٹی کھلاتے ہیں۔ یہ بھکاری آتے ہی شام کو تھے،
اور آتے بھی بوقت افطار، اور فرماتا ہے یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 3 دن متواتر ایک ہی وقت میں آئے اور آ کر روٹیاں لیں اور وہاں سے واپس چلے جائیں۔ وہ علم اور تحقیق کے ساتھ لکھتا ہے، سنو سنیو سنو، وہ علم اور تحقیق کے ساتھ لکھتا ہے کہ یہ کوئی پیشہ ور بھکاری نہیں تھے، یہ کوئی پروفیشنل بیگرز نہیں تھے، بلکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ مودودی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے جو ایک دن یتیم کے روپ میں، پھر مسکین کے روپ میں، اور تیسرے دن اسیر کے روپ میں آئے۔ یہاں تک تو مودودی کی بات سنی، میں 100% مودودی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، 100% اتفاق کرتا ہوں، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے۔ اگلی بات میں مودودی کی روح سے کروں گا اور اس کے پیروکاروں سے یہ سوال کروں گا کہ مجھے بتاؤ، وہ فرشتے ہیں، ہے نا، فاطمہ کی چوکٹ پر جو کی روٹیاں لینے آ رہے ہیں، فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، فرشتوں کو روٹیوں کی کیا حاجت؟ وہ بھی انچنے آٹے کی روٹیاں، ان کو روٹیوں کی کیا حاجت؟ ان کی ضرورت تو اللہ پوری کرتا ہے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں، ان کی بھوک اللہ کے سامنے سجدہ اور تسبیح کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، انہیں روٹیوں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ زہرا کے در پر کیوں روٹیاں مانگنے آ رہے ہیں؟ اب اگر جواب نہ ملے نا تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں کہ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے فرشتوں کو بھیج کر کہ کوئی شک نہیں کہ اللہ کی عبادت سب سے افضل ہے، لیکن در فاطمہ کا سوالی بننا یہ بھی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیوں بھیجا رفیق صاحب؟ یعنی چھوٹی عبادت نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، پر در فاطمہ کا سوالی بن جانا یہ بھی کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے۔ تو میں نہیں کہہ رہا، مودودی کہہ رہا ہے۔ تو اب ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کو غریب نواز کیوں بناتے ہیں، ہم علی کو مشکل کشا کیوں بناتے ہیں، ہم ان اولیاء کو داتا کیوں بناتے ہیں؟ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم ان کے در کے منگتے کیوں بنتے ہیں؟ پہلے اپنے مفکر کے مطابق فرشتوں کو تو روکو کہ وہ کیوں اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازے پر آ کر روٹیاں مانگ رہے ہیں؟ یعنی فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغے جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے؟ فرشتوں نے نبی کے در سے مانگی روٹیاں، اکثر فرش والوں کے ٹکڑوں پر ہے پلتے عرش والے۔ تو ایاک نستعین، اگر اشارہ مخلوق کی طرف ہو تو مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ ایاک نعبد، ایاک عبادت اللہ کی، عبادت میں سب سے افضل کیا ہے؟ عبادت میں سب سے افضل کیا ہے؟ بولو، سجدہ، نماز، سب سے افضل نماز۔ نماز کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اذان سے۔ اذان میں پہلے ذکر خدا، پھر ذکر مصطفیٰ، پھر اقامت، اس میں بھی ذکر مصطفیٰ۔ آپ قیام میں آئے، آپ نے الحمد پڑھی، کہا انعمت علیہم، انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب سے بڑا انعام یافتہ گروہ انبیاء کا گروہ، اور سب سے بڑا انعام یافتہ میرا محمد مصطفیٰ۔ تو انعمت علیہم کہہ کر آپ نے ذکر مصطفیٰ کیا۔ آپ تشہد تک پہنچے، التحیات للہ پڑھتے ہو، تو آپ نے مصطفیٰ پر سلام بھیج کر ذکر مصطفیٰ کیا۔ آپ درود ابراہیمی تک پہنچے تو آپ نے مصطفیٰ پر دعا بھیج کر ذکر مصطفیٰ کیا۔ تو کائنات کا سب سے افضل عمل ہے نماز، اور اس نماز میں اول سے لے کر آخر تک اگر عبادت ہے خدا کے لیے تو ذکر ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ توجہ ہے، اگر عبادت ہے خدا کے لیے تو ذکر ہے محمد مصطفیٰ کے لیے۔ اب بات آپ کو روک رہی ہے یہاں پر،
اب اگر یہ بات سمجھ نہ آئی تو خدا کی طرف مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا۔ دیکھو میں نے تشہد کا ذکر کیا، قبلہ علماء کرام بیٹھے ہیں، تشہد کا ذکر کیا، یہ تشہد جس پہ نبی پر سلام بھیجتی ہوں، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ نبی اس پر سلام ہو، کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ سب کہتے ہو نا۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ صلاۃ و سلام ایک ہی چیز کا نام ہے، لوگوں کا یہ تصور ہے غلط، کیٹیگوریکلی اس کا انکار کر رہا ہوں۔ صلاۃ و سلام ایک چیز کا نام نہیں ہے، صلاۃ علیحدہ چیز کا نام ہے، سلام علیحدہ چیز کا نام ہے، توجہ ہے آپ کی۔ سلام وہ پیغام خیر ہے جس کا جواب واجب ہے، کیا ہے؟ سلام وہ پیغام خیر ہے جس کا جواب، آپ تشہد کے اندر سلام بھیجتے ہیں، ٹھیک؟ اور صلاۃ کیا ہے؟ یہ درود، یہ مصطفیٰ پر دعا، اس دعا کا جواب واجب نہیں ہے، مصطفیٰ کرم فرما دے ان کی مرضی، ورنہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ ایک درود کے بدلے میں 10 رحمتیں، ٹھیک؟ تو سلام آپ تشہد میں بھیجتے ہیں اور صلاۃ درود آپ درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں، یہ دونوں ایک چیز، سنو نا، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے؟ یہ سمجھانے والی بات ہے، آپ سے اکثر سوال کیا جاتا ہے، یہ صلاۃ و سلام ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ تشہد جو ہے، تشہد جس میں آپ مصطفیٰ پر سلام بھیجتے ہیں، یہ صرف اور صرف حضور کے سلام کے لیے نازل ہوئی تھی۔ تشہد کا نزول صرف حضور پر سلام، اس کا مقصد کوئی توحید نہیں تھا۔ نماز تو آخری سجدے پر توحید کا پارٹ ختم ہو گیا، فنش، خلاص، ختم ہو گئی، باقی کا سارا ذکر مصطفیٰ ہے۔ تشہد کا نزول صرف اور صرف کس کے لیے ہوا تھا؟ سلام کے لیے ہوا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث مصطفیٰ ہیں، یہ میرے جملے نہیں، خود سرکار کی زبان عطا نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، جا کے دیکھیے گا صلاۃ و سلام کے باب میں، توجہ ہے آپ کی۔ حضور ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے؟ تو تشہد کا طریقہ نازل ہوا کہ حبیب ان کو سلام کا طریقہ سکھا، تو سلام، تشہد کا نزول کس لیے ہوا؟ سلام کے لیے، سلام کا طریقہ سکھانے کے لیے۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ لوگ پہلے سلام غلط پڑھتے تھے، سلام بہت لمبا سلام پڑھتے تھے، وہ سارے انبیاء کے نام لیتے، السلام علیکہ یا ابراہیم، السلام علیکہ یا اسماعیل، السلام علیکہ یا موسیٰ یا ہارون یا عیسیٰ یا آخر میں جا کے السلام علیکہ یا محمد رسول اللہ۔ اچھا فرشتوں کے نام بھی لیتے تھے کہ السلام علیکہ یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرائیل یا اسرافیل، سب کے نام لیتے، خود اللہ پر بھی سلام بھیج دیتے، السلام علیکہ یا اللہ، اللہ پر بھی سلام بھیج دیتے تھے۔ یہ حالت تھی سلام کی، تو سلام کا طریقہ نازل ہوا کہ حبیب ان کو فرما دے کہ سلام درست کرے۔ تشہد کا طریقہ کیوں آیا؟ سلام کی درستگی کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا میرے صحابیوں، یہ سب پر سلام نہ پڑھا کرو، یہ علیحدہ علیحدہ سارے نبیوں پر سلام نہ پڑھا کرو، اور اللہ پر تو بالکل سلام نہ پڑھو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، اللہ تو خود سلام ہے، تم صرف مجھ محمد پر سلام پڑھا کرو، تم صرف مجھ محمد پر، مجھ پر سلام پڑھو، اور اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرو تو ایک جملے میں اکٹھا کر دو کہ واہ علی عباد اللہ الصالحین، جتنے عابد صالح ہیں سب پر ہمارا سلام ہو۔ تو آپ نے غور کیا کہ تشہد کا نزول صرف اور صرف حضور پر سلام کے لیے ہوا۔ اب جب لوگوں نے سلام کا طریقہ سیکھ لیا تو اصحابہ نے عرض کیا کہ حضور اچھا ہمیں اب پتہ لگ گیا سلام کیسے پڑھنا ہے، اب ہمیں آپ صلاۃ سکھائیں، درود سکھائیں۔ اب ترمذی کی حدیث ہے، ترمذی کی، کہ حضور نے فرمایا اچھا سلام سیکھ لیا تو درود ایسے پڑھو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آپ نے غور کیا کہ احادیث مصطفیٰ سے صریحاً ثابت ہے کہ سلام علیحدہ ہے، صلاۃ علیحدہ ہے۔ اچھا مزیدار بات یہ ہے، غور کر رہے ہیں آپ سبزہ صاحب، مزیدار بات یہ ہے اس میں کہ ہم جو حنفی ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، ہمارے مسلک کے اندر اور دیگر کے اندر بھی درود کو واجبات نماز میں رکھا گیا۔ کس میں رکھا گیا؟ اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن دروشی پڑھیے ذرا باواز بلند۔
دیکھیں مرتضیٰ آج جس حال میں بیٹھا ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ میں جانتا ہوں، یا میرا نبی جانتا ہے، لیکن مجھے اپنے لب و لہجے پر کوئی بھروسہ نہیں، لیکن آپ کی اس نے سے بات پر بھروسہ ہے۔ سلام سیکھ لیا، درود بھی سیکھ لیا، اب ہمارے مسلک کے اندر درود کا طریقہ جو ہے اس کو واجب قرار دیا گیا۔ ہمارے مسلک میں امام اعظم کے فقہ کے اندر اس کو واجب قرار دیا گیا، لیکن امام مالک کے یہاں اس پر بحث ہے، اس پر بحث ہے، وہ اس کو مستحب قرار دیتے ہیں، واجب قرار نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں اگر پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ پڑھا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلک کے اندر اس کو واجب قرار دیا گیا۔ سو درود ابراہیمی پر تو بحث ہے کہ یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، مالکیوں کے یہاں اس کو مستحب سمجھا جاتا ہے، لیکن تشہد جس میں مصطفیٰ پر سلام بھیجا جاتا ہے اس کو جتنے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، مفسرین ہیں، سب کے سب نے اس کو واجبات نماز میں رکھا ہے۔ سب نے تشہد کو کس میں رکھا ہے؟ واجبات نماز میں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ وجہ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب تک تم حضور پر سلام نہیں بھیجتے اور حضور پلٹ کر اس سلام کا جواب نہیں دیتے تمہاری سلام آگے کو بڑھتی نہیں، تمہاری نماز آگے کو بڑھتی نہیں، تمہارا سلام آگے کو بڑھتا نہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ ایک تو نماز فرض، اس کے اندر تشہد واجب، اس کے اندر سلام واجب، سلام کا جواب واجب، تبھی تو آپ کہتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو نبی ہے اس پر سلام ہو۔ کس پر؟ یہ نبی، ہائے ہائے، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ جو نبی ہے اس پر سلام ہو۔ یہ نبی، یہ نبی، وہ نبی نہیں، کیا؟ یہ نبی، اس نبی پر سلام ہو، اس نبی پر سلام ہو، وہ نبی نہیں۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ ہوتا ہے حاضر کے لیے، وہ ہوتا ہے غائب کے لیے۔ خدا نے یہ نہیں کہا وہ نبی، کہا یہ نبی، یہ نبی، حاضر نبی۔ تو ملا سے کہنا ہے کہ اگر اپنی نماز کے اندر مصطفیٰ کو حاضر کہہ کر تم حضور کو سلام پڑھتے ہو تو اپنی تقریروں میں مصطفیٰ کو حاضر کہتے ہوئے موت کیوں پڑتی ہے؟ ہمارا جو عقیدہ ہماری نماز میں ہے وہ عقیدہ ہماری آواز میں ہے، اور ہماری آواز پکار پکار کے کہتی ہے کہ وہ زندہ ہے واللہ، وہ زندہ ہے واللہ، وہ نادر ہے واللہ، وہ نادر ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا محمد کل بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے، قیامت تک حاضر رہے گا۔ میرا نبی کل بھی حاضر، آج بھی حاضر، اور قیامت تک حاضر رہے گا۔ اچھا قبلہ، آپ جب حاضر و ناظر کی بات کی نا تو ملا کی رگے منافقت پھڑک اٹھی۔ وہ جانتے ہو نا ملا کو، وہ اکثر ہماری داڑھ کے نیچے آ جاتا ہے، آتا ہے نا، وہ کڑک کرتا ہے کڑکو دانے کی طرح، وہ جو مسر کے اندر ہوتا ہے، وہ جب منہ کے اندر آتا ہے اسی وقت بولتا ہے، تو وہ اکثر ہماری زبان، اور اس کی رگے منافقت پھڑک اٹھی۔ کہنے لگا جناب خدا فرماتا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم، کہ ابھی بات فرما دیجیے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، ٹھیک؟ تو اگر نبی پر ضابطہ بشریت لاگو ہوتا ہے تو پھر بشریت کے ضابطے کے اندر نبی حاضر و ناظر نہیں ہو سکتا، نبی موجود نہیں ہو سکتا، آج ہمارے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا۔ بھائی کہتے ہیں نا، اس آیت کو نو کے زبان پر رکھا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم قبلہ، مجھے آج گفتگو کو رپیٹ نہیں کرنا، یہ بشریت کے موضوع کو میں نے بڑی مقام پر، بہت مقامات پر بیان کیا، میرا مجمع گواہ ہے، پوری گفتگو کو رپیٹ نہیں کرنا، لیکن اس آیت کے ذیل میں فقط ایک جملہ کہنے کی اجازت دو کہ اس آیت کے تشریح نگاروں نے، اس کے تفسیر نگاروں نے، اس کے ترجمہ نگاروں نے اس آیت کو میرے مصطفیٰ سے منسوب کرنے کی بجائے خود اپنی ذات سے منسوب کر لیا۔ انہوں نے اپنی ذات سے منسوب کیا، یعنی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یعنی تم بشر ہو، میں تمہاری مثل ہوں۔ اور امتیوں نے کیا لکھا؟ امتیوں نے کیا لکھا کہ نبی کے بارے میں کہ مصطفیٰ بشر ہے، ہم اس کی مثل ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھیں یہ دونوں علیحدہ جملے ہیں۔ میں کہوں کہ میں نبی کی مثل ہوں، یہ علیحدہ بات ہے، نبی کہے وہ میری مثل ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ بھائی میں کہوں کہ میں صاحبزادہ رفیق صاحب کی مثل ہوں، یہ علیحدہ بات ہے۔ یہ کہیں کہ یہ میری مثل ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ میں کہوں کہ اللہ مجھ سے قریب ہے،
یہ علیحدہ بات ہے. میں اللہ سے کتنا قریب ہوں یہ علیحدہ بات ہے. یہ دونوں علیحدہ جملے ہیں. تو پورے قرآن مجید میں آپ کو یہ جملہ تو ملے گا کہ مصطفیٰ فرمائے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، لیکن پورے قرآن سے اور پوری سائے ستہ سے ہمیں یہ تو لا کے دکھا دو کہ کبھی کسی امتی نے کہا ہو کہ ہم نبی کی مثل بشر ہیں. بھائی کہیں سے لا کے دکھا دو. خدا کی قسم کہیں نہیں ملے گا. بلکہ حضور نے سریعاً انکار فرمایا، سریعاً انکار فرمایا. متفق کہہ رہے الفاظ ہیں. جناب ابو ہریرہ نے روایت کیا، فرمائے ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مثل ہو؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مثل ہو؟ توجہ ہے آپ کی؟ کوئی مثل نہ ٹول لندی، اوے چپ کر میرے علی سے جا نہیں بول لندی. توجہ ہے آپ کی؟ تو وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو مجھ محمد کی مثل ہو؟ تو کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملتا. حضور نے نفی فرمائی کہ خبردار ایسا نہ کہنا، اپنے آپ کو مجھ جیسا نہ کہنا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا زیر و زبر حکمت سے عاری نہیں ہوتا، اس میں حکمت ہوتی ہے. خدا نے یہاں پر پورا ایک لفظ استعمال کیا، فرمایا مثلکم. کیا کہا؟ مثلکم، مثل کا لفظ آیا. اب مجھے بتاؤ یہ پورا اضافی لفظ ہے، خدا ویسے کہہ دیتا کہ ابھی تو کہہ دے کہ میں بشر ہوں، بات ختم، خلاص ہم مان لیتے، ٹھیک ہے نا، بات ختم ہو جاتی. مثلکم کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا کہ میں بشر کی مثل ہوں؟ کوئی توجہ ہے آپ کی؟ یہ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میں، یہ میرے جڑے ہاتھوں کو دیکھو. یہ مثلکم کیوں کہا؟ ٹھیک ہے نا. یہ آپ سے بڑھ کر کون جانے گا کہ مثل کبھی اصل کے برابر نہیں ہوتی. آپ کورٹ کچہریوں میں جانے والے ہو، ٹھیک ہے، وکلاء حضرات بھی ہوں گے، دفتری لوگ بھی ہوں گے. آپ جانتے ہو کہ جو مثل ہوتی ہے وہ اصل کی خصوصیات رکھتی ہے، اصل کی مصدقہ کاپی ہوتی ہے، لیکن اصل نہیں ہوتی. ٹھیک، اصل نہیں ہوتی. اصل جیسی ہوتی ہے، مصدقہ کاپی ہوتی ہے، پر اصل کی خصوصیات رکھتی ہے. بھئی میں کہوں کہ فلاں شخص سانڈ کی مثل موٹا ہے، فلاں شخص کھمبے کی مثل لمبا ہے، فلاں شخص لومڑی کی مثل چلاک ہے. توجہ ہے؟ تو ایسا کہنے سے اگلا بندہ کھمبا تھوڑی بن جائے گا، اگلا بندہ سانڈ تھوڑی بن جائے گا، اگلا بندہ لومڑی تھوڑی بن جائے گا. نہیں، وہ سانڈ کی مثل موٹا ہے پر سانڈ نہیں ہے، وہ لومڑی کی مثل چلاک ہے پر لومڑی نہیں ہے. میں کہوں کہ میں صاحبزادہ صاحب کی مثل ہوں، پر میں یہ کہنے سے محمد رفیق احمد مجدی تو نہیں بن جاؤں گا. یہ رہیں گے، میں رہوں گا. تو مصطفیٰ نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. یعنی تم بشر ہو، میں تمہاری مثل ہوں، ورنہ تم ہو، میں ہوں. تم ہو، میں نہیں کہنوں. ہاں توجہ ہے آپ کی؟ واپس آؤ. جناب آدم علیہ السلام یاد ہے نا، مٹی سے بن گیا آدم. صدر رفیق صاحب، آدم مٹی سے بن گیا. اب آدم کو علم بھی دینا ہے نا. تو خدا نے فرمایا سورہ بقرہ، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. توجہ ہے آپ کی؟ ہے نا، توجہ ہے. آدم بن گیا مٹی سے. اب خدا پروردگار نے فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، خدا نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. بھائی علماء کرام بیٹھے، اگر میں غلط کہہ دوں تو میری اصلاح کر دیجیے گا. فرمایا کلھا، سن رہے ہیں؟ بولو کیا؟ کلھا، جتنی چیزیں ہیں سب کے نام سکھا دیے گئے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان میں برگزیدہ مخلوقات بھی ہیں اور تمام چیزیں ہیں اول سے لے کر آخر تک جن کے نام سکھائے گئے. آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. ایک بات سن لے، آدم رسول نہیں ہے، رسالت نوح سے شروع ہوئی، یہ صرف نبی ہے. اس سے اوپر کئی درجے ہیں اور خدا پروردگار خود سکھا رہا ہے. خدا خود سکھا رہا ہے، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں آ رہا، کوئی فرشتہ بیچ میں نہیں ہے. خدا ڈائریکٹ براہ راست ایک چھوٹے نبی کو سکھا رہا ہے. کیا؟ ہر چیز کے نام سکھا رہا ہے. ہو گیا. اب جب سکھا دیے، ذہن میں رکھنا اس بات کو، سکھا دیے تو خدا نے ثم عرضهم علی الملائکہ، خدا نے یہ سارے نام فرشتوں کے آگے پیش کر دیے. قالا فقالا انبئونی باسماء، اگر تم بھی ان چیزوں کے نام جانتے ہو تو بتاؤ. کیا؟ اگر جانتے ہو تو تم بھی چیزوں کے نام بتاؤ. کس سے سوال کیا؟
فرشتوں سے. فرشتوں کا جواب سنتے ہو کیا تھا؟ ہائے ہائے، جواب سنتے ہو؟ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں. وہ کہنے لگے کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے ہمارے پاک پروردگار ہم نہیں جانتے، ہم صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے. سو فرشتوں نے کیٹاگوریکلی انکار کر دیا کہ اللہ آدم کو آتے ہیں، ہمیں نہیں آتے. آدم کو نام آتے ہیں، ہمیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. آدم کو نام آتے، ہمیں نہیں آتے. اچھا وہ فرشتوں تمہیں نام نہیں آتے؟ نہیں آتے. مولا سکھا دے، تو نے آدم کو سکھایا، فرشتوں کو سکھا دے. خدا نے کہا نہیں، میں نہیں سکھاؤں گا. ہائے ہائے ہائے، کہا میں نہیں سکھاؤں گا. پھر مولا کیا کرے گا؟ تو جواب آیا کہ کالا یا آدم و انبے اسمائے، کہ اے آدم تو ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دے، تو ان کو تمام چیزوں کے نام سکھا دے. بھائی خدا بھی تو سکھا سکتا تھا نا، فرشتے وہیں پر تو تھے، جہاں آدم تھا وہی فرشتے تھے. تو اگر خدا نے آدم کو سکھا دیا نبی کو، تو فرشتوں کو بھی سکھا دیتا. کیوں نہیں سکھایا؟ کیونکہ خدا مقام علم پر بھی نبوت کی مہر لگانا چاہتا ہے، وسیلے کی مہر، نبوت کے وسیلے کی مہر بھی مقام علم پر لگانا چاہتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا آدم کو حکم ہوا کہ تو سکھا نام. توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے ہو آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو سکھا. میرے پاس چند دقیقے ہیں اور مجھے گفتگو سمیٹنا ہے. اب جب خدا نے فرمایا تو اس کے جواب میں قرآن نے کہا کہ فلما انباؤہم باسمائہم، کہ آدم نے تمام چیزوں کے نام فرشتوں کو سکھا دیے. اب یہ قرآن کی آیت یہاں تک کمپلیٹ ہوئی کہ خدا نے فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام نہیں سکھائے، آدم کو سکھائے. اور پھر آدم جیسے چھوٹے نبی کی ڈیوٹی لگائی کہ تو ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام سکھائے. اب آدم کلاس لے رہا ہے فرشتوں کی، یہ فرشتے بیٹھے ہیں سارے، آدم سامنے بیٹھا ہے، آدم فرشتوں کی کلاس لے رہا ہے. اے فار ایپل، بی فار بال، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، الف انار، بے بکری، پے پنکھا، تے تتلی، ایک دونی دو، دو دونی چار، تین دونی چھ، چار دونی آٹھ. یہ کلاس پر ایسے ہی ہے. اب میں نے آپ کو جھٹکی زبان میں کہہ دیا، میں نے جھٹکی زبان میں کہہ دیا، لیکن آدم بخدا ایک ایک چیز کا نام فرشتوں کو سکھا رہا ہے. اب سارے علماء کرام بیٹھے ہیں، مرتضیٰ کو ایک فتویٰ دے دیں آپ، ایک فتویٰ یہ ثابت کر دیں کہ جب آدم فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام سکھا رہا تھا تو اس دن جبریل چھٹی پر تھا. بھائی یہ فتویٰ لا دیں کہ جبریل چھٹی تھا. درخواست بھیجی کہ یا اللہ میں ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج میں نہیں آ سکتا، مصروف ہوں میں ذرا، تو میں پھر کبھی سبق سیکھ لوں گا، آج میں نہیں آ سکتا. نہیں، سارے فرشتے موجود تھے. سید الملائکہ جناب جبریل علیہ السلام آپ بھی موجود ہیں، جناب میکائیل موجود ہیں، اسرافیل موجود ہے، اسرائیل موجود ہے، سارے فرشتے موجود ہیں. اور آدم جیسا چھوٹا نبی سارے فرشتوں کو چیزوں کے نام سکھا رہا ہے. تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ان ملاؤں پر جو کہتے ہیں کہ میرے نبی نے 40 برس کی عمر میں پڑھنا لکھنا سیکھا، ملاؤں کے کہنے کے مطابق آدم علیہ السلام فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام سکھائیں اور وہاں سے ایک فرشتہ اڑے اور اڑ کر آدم کے سید و سردار جناب محمد رسول اللہ کو آ کر پڑھنا لکھنا سکھا دے. یہ کیسی بےغیرتی ہے، یہ کیسی جہالت ہے؟ جس فرشتے کی اتنی جرأت نہیں کہ آدم کو پڑھا سکے، وہ فرشتہ میرے محمد کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ ارے جبریل کا میرے نبی کے پاس بار بار آنا حضور کو پڑھانے کے لیے نہ تھا، بلکہ منشا یہی ہے سلسلہ کی لوکال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی، اتری ہے تجھ پہ آئے تھے تکمیل دین پاک، قرآن تو ایک سند ہے تیرے سخن کمال کی. قرآن تو ایک سند ہے. یعنی اس شاہ سے کونین میں بہتر نہیں کوئی، بہتر کا کیا ذکر ہے، ہمسر نہیں کوئی، حق یہ ہے کہ ایسا تو پیغمبر نہیں کوئی، جرار و بہادر نہیں صفدر نہیں کوئی، اس نور کا کیا وصف کروں میں کہ وہ کیا تھا، بس نور خدا نور خدا نور خدا تھا.
ہم نے اپنی تقریر کے لیے سورج کو روک کے رکھا تھا تاکہ یہ گفتگو اپنے مراحل سے متصل ہو سکے اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم شریعت والے ہیں اور شریعت کو ادا کرنا جانتے ہیں, سنتوں والے ہیں, سنتوں کو ادا کرنا جانتے ہیں. ہم نے جو بیان کیا یہ آپ ہر چوراہے میں نہ سنو گے. ان لمحات کو غنیمت جانا کرو. جب یہاں پر آتے ہو تو اس کو اپنے دل, اپنے روح, اپنے دماغ کے ساتھ سمیٹا کرو اور جا کر نبی کے نام پر تبلیغ کیا کرو. سو دعا ہے کہ خدا پروردگار ہم سب کو مل بیٹھنا قبول فرمائے. یہ نشست تھی جو حضرت خطیب الاسلام کے لیے مخصوص تھی. سو دعا ہے کہ اللہ تبارک